اس کے نظر بد کے سلسلے میں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ نظر بد کے لیے امام جعفر فرماتے ہیں جب کسی کو یہ خوف ہو کہ کسی کو نظر لگ جائے گی یا کسی کو اس کی نظر لگ جائے گی تو 3 مرتبہ بہت ایک چھوٹی سی دعا انہوں نے بتائی ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف 3 دفعہ پڑھتے ہیں، بہت آسان ایک چھوٹی سی دعا آپ یاد کر لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اور آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو سورہ فرق سورہ ناس پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آیت الکرسی اور پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کر دیجئے یا اس چیز پہ دم کر دیجئے جس کا آپ کو خوف ہو کہ اس پہ نظر لگ جائے گی۔ یہ کتنی آسان چیزیں ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے۔ ہر شخص کو دونوں سورہ یاد ہوتے ہیں، سورہ ناس اور سورہ فرق، آیت الکرسی نہیں تو دیکھ کے آپ پڑھ دیجئے، آپ دعائیں پڑھ لیجیے ساری، تو آپ نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ اب بھلا ائمہ کا کلام ہم لوگوں کے مشوروں سے تو بہتر ہی ہوگا نا، یقیناً جب ہم ائمہ کو مانتے ہیں، ان کے واجبات پہ عمل کرنا ہم سب پہ واجب ہے، تو ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں جو بہت آسان ہے۔ دین بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، صرف ہمیں سمجھنا ہے کہ دین ہے کیا۔ اس کے بعد ہم صرف روز عاشورہ کے جو اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہم نے دعائیں پڑھی، کچھ پڑھا، لیکن امام حسین نے کیا کیا روز عاشورہ؟ امام حسین نے 3 دفعہ خطبات دیے جنگ کے دوران، جب کہ دیکھو مجھے پہچانو میں کیا ہوں، میں کون ہوں، تم کس کے خلاف جنگ کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد جب آخر میں آئے ہیں امام زین العابدین سے ملنے کے لیے تو انہوں نے ایک دعا فرمائی، فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب میرے بابا جنگ کے لیے جا رہے تو ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، بس آپ نے سید سجاد کو سینے سے لگایا اور یہ دعا فرمائی جو اہم حاجتوں، سخت مصیبتوں اور غم اندیشوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ امام حسین کس وقت دعا بتا رہے ہیں؟ جب ان کا پورا گھر، پورا خاندان شہید ہو چکا ہے، اس وقت کے لیے انہوں نے چھوٹی سی 5 لائن کی دعا ہے کہ اے ہمارے محبو پریشان مت ہونا، ہم تمہیں ایسا خزانہ دے کے جا رہے ہیں جو تمہیں کسی کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تمام دعائیں موجود ہیں مفاتیح کے اندر، صحیفہ کاملہ کے اندر، نظر بد کے تعویذ ہیں، کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس کی دعائیں موجود ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم صدقات اور دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ نماز کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے پڑھو، دل سے پڑھو، اور اتنی زور سے، اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے کان میں جائے اور کم از کم اس کے معنی آپ کو پتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں آسانیاں رکھی ہیں، ہمارے ائمہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے کیا طلب کر رہا ہے، تو جب وہ نماز ختم کرے گا تو اس کے اور خدا کے درمیان جو بھی گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے، یعنی اللہ کے اور اس کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن اس میں ہمیں آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ استغفار جو کسی کے حقوق ہیں اس کو ہم پہ سب پہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق رہ گیا ہے تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اگر معاف کوئی کر سکتا ہے تو وہ معاف کر دے، اگر وہ معاف نہیں کرے گا، کسی کی کوئی چیز ہے وہ ہمارے پاس رہ گئی ہے تو اگر ہم نے اسے ادا نہیں کیا، اس شخص نے بھی ہمیں معاف نہیں کیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت میں ہماری نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی، کیونکہ کسی کا حق آپ رکھ نہیں سکتے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ عدل کرے گا۔ اگر اس شخص نے ہم پہ دعویٰ کیا کہ یہ میرے حقوق کسی بندے پہ رہ گئے ہیں تو وہ کسی بھی سلسلے میں ہو تو اس کو ہماری نیکیاں دی جائیں گی، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے جو چھوٹی موٹی ہم نیکیاں کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو ہم آخرت کے دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں حقوق الناس ادا کیے جائیں، واجبات ادا کیے جائیں۔ اللہ اپنے بندے کی نیکیوں کو دیکھ کے اس کی اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا، لیکن لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے بہت زیادہ کہ ہم لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس طرف کہ ہمیں کچھ حدیثوں نے پتہ نہیں کس پلاننگ کے تحت یا کس کے تحت ہمیں دین سے ہٹانے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے۔ یہ کہہ کے کہ ہم صرف فرش اعضاء پہ آ جائیں گے اور آنسو بہا لیں گے اور بیوی ہمیں بخشوا دیں گی۔
تو اس کے سلسلے میں امام جعفر فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں کے پیٹ میں ایک بچے کی دنیا ہوتی ہے، بچہ اس کے علاوہ ماں کے پیٹ کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، لیکن اس سے نہیں پتا وہ کس دنیا میں آنے والا ہے۔ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس حالات کا مقابلہ کرتا ہے کہ کیا ہے اور کس طرح زندہ رہنا ہے۔ تو جس طرح تم لوگ، بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور اگر اس میں کوئی نقص ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ کے اظہار کرتے ہیں کہ تو پیدائشی نقص لے کے آیا ہے، اب ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لاکھ وہ سرجری کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن اوریجنل چیز کی بات نہیں ہوتی۔ امام نے مثال دی ہے ماں کے پیٹ سے بچے کی۔ اسی طرح جب تم آؤ گے ہمارے پاس تو اگر تم ایسے اعمال لے کے نہیں آئے تو ہمارا سر بھی جھکا ہوگا، کیونکہ تم ہمارے مومن شیعہ کہلاتے ہو، دنیا میں ہمارے نام سے فائدہ اٹھاتے ہو، ہمارے فرش اعضاء پہ آتے ہو، ہمارا خون جو خصوصاً سید السادات ہیں ان کے اندر ان کی مٹی شامل ہے، ان کا خون شامل ہے۔ اگر ہم بھی گناہ کر کے ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بالکل آزاد نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم تو اہل بیت ہیں، ہم تو مجالس کرتے ہیں، ہم تو فرش پہ بیٹھے ہیں، اگر ہم نے یہاں کے کچھ بھی نہیں سیکھا تو ہم خالی ہاتھ ہوں گے۔ ہمارے امام کہتے ہیں کہ ہم برزخ کے معاملات میں تم سے بہت ڈرتے ہیں۔ برزخ کا معاملہ آپ سب جانتے ہیں کہ کب سے دنیا قائم ہے، کب سے لوگ دنیا میں جا رہے ہیں، کب سے وہ عذاب میں مبتلا ہیں، ہمیں نہیں پتہ، یا جو جنت میں ان کا تو کہنے ہی کیا، کیونکہ مرنے کے بعد دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو لوگ نیک کام کیے ہوئے تو ان کے لیے اچھی جگہ مقرر کر دی جاتی ہے، جنہوں نے غلطیاں کی ہوتی ہیں ان کے لیے ایسے ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال امام نے اس طرح دی ہے کہ جس طرح ایک انسان خواب دیکھتا ہے، جب خواب دیکھتا ہے تو اگر وہ اچھا خواب دیکھتا ہے تو خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور برا خواب دیکھتا ہے اسے فیلنگ بھوکا ہے تو بھوک بھی محسوس ہوتی ہے، تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو عالم برزخ کی جو دنیا ہے وہ خواب کی طرح ہے، ہم کسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہم چھوٹ جائیں گے۔ ہمارا امام سے جو رابطہ ہوگا وہ عالم محشر میں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ اتنے وقت ہم کیسے گزاریں گے؟ کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کس طرح کا گزرے گا یہ وقت؟ ہم بڑے آرام سے غلطی پہ غلطی کرتے چلے جاتے۔ اگر آپ ائمہ کی سیرت دیکھیں گے تو ہم کہیں سے بھی نظر نہیں آتے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ اے عزیزو، امام فرماتے ہیں کہ اے عزیزو، تم کو شیطان دھوکہ نہ دے، خواہش نفس کے چکر میں نہ پھنسو، منصف کی طرح سست، کاہل اور شہوتوں اور حب دنیا جاہ جلال میں اور گھرے ہوئے شخص ہمیشہ اپنی سستی کے لیے تعویلیں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جو چیز اس کی خواہش اور نفس کے مطابق ہوتی ہے اور شیطانی خیالات کے پہ وہ چلتا ہے، فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے لیے کان اور آنکھ کھلے رہتے ہیں، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، نہ ہی اس کے مقابلات و معذرات ہیں۔ مطلب کوئی بھی ہم غلط کریں گے تو اس میں کوئی بھی کسی قسم کی معذرت نہیں ہے۔ بیچارہ، امام فرماتے ہیں بیچارہ مولا علی فرما رہے ہیں، بیچارہ تشیع، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ بیچارہ تشیع محبت اہل بیت کے دعوے پر کیا کر رہا ہے؟ محبت اہل بیت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر حرام کام کو مرتکب کرتا ہے، نعوذ باللہ، اور نعوذ باللہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال نامے پر کچھ نہیں لکھا جاتا۔ مولا علی فرما رہے ہیں وہ بدبخت ہے، نہیں سمجھتا کہ شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اور آخری عمر میں بھی یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری محبت سے ہی پلٹ جائے، کیونکہ جب انسان نے غلطیاں بہت کی ہوتی ہیں تو پزل ہو رہا ہوتا ہے، اور جب موت کا منظر سامنے آتا ہے تو بالکل پریشان ہو جاتا ہے، اس کی تمام اعصاب دھوکہ دے جاتے ہیں اسے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت وہ ہماری محبت کو بھی بھول جائے، تو اس وقت اس کے پاس کیا ہوگا؟ چونکہ جس کے پاس نہ دلیل ہو اس کی محبت کی دعویٰ قابل قبول نہیں ہوتا۔ میں اگر آپ کا مخلص ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے تمام اغراض و مقاصد کے خلاف اقدام کروں۔ ہم حسین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین کے خلاف جا سکتے ہیں، کیا ہم مولا علی کے خلاف جا سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، ایسا ہی نظر آ رہا ہے چاروں طرف۔ درخت محبت کا ثمر و نتیجہ یہ ہے کہ امن کے اصولوں کے مطابق عمل کریں۔ اگر وہ نہ سمجھنا چاہے تو محبت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ اہل بیت ہم سے محبت کریں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم ان کے احکام پہ عمل کریں۔ رسول اکرم کے تمام اصحاب اور ان کے اہل بیت مکرم نے تمام عمر کیا کیا؟ احکام و اخلاق و عقائد کی اشاعت میں مشغول رہے۔ ان کا واحد مقصد، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب کا اہم مقصد کیا تھا؟ خدا کے کاموں کی اشاعت، یعنی اللہ کے ساتھ ہو جانا اور اصلاح بشر کرنا۔ امام حسین جب آ رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا
میں دین کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، جو سنتوں کو ختم کر دیا گیا ہے اس کو میں اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مقصد کے تحت ہر قسم کے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پورے گھر ختم کر دیے، قتل و غارت برداشت کی، لوگوں کی ذلت برداشت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام باقی رہ جائے، دین مصطفی باقی رہ جائے۔ آخر حال تو 9 محرم کا یہ تھا کہ لوگوں نے امام کو سلام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، کہ امام انہیں دین کی دعوت نہ دے دیں۔ کتنی بڑی چیز ہوتی، کتنے بڑے لوگ کو یہ معمولی سا سفیر وہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو سب چاہتے ہیں اس سے مل کے آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، لیکن 9 محرم کا کیا دن تھا، 9-10 محرم کا، کہ لوگوں نے امام کو سلام کرنا چھوڑ دیا تھا، کہیں اسلام کی ہمیں یہ دعوت نہ دے دیں یا مولا ہم پہچان لیں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس لیے منہ پھیر پھیر کے نکل لیتے۔ کیا یہ ظلم کم تھا مولا کے اوپر؟ لیکن انہوں نے کس لیے سہا؟ اس لیے سہا کہ دین باقی رہ جائے۔ لیکن اللہ کا جواب پہ میں ختم کرتی ہوں اس چیز کو، ٹائم ہونے والا ہے نماز کا، کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو کیسا جواب دیا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہر اعمال میں زیارت امام حسین کو مخصوص کر دیا، ہر چیز کے لیے۔ آپ کو کوئی پریشانی، آپ زیارت امام حسین پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو امام کی تکلیف پسند نہیں آئی تھی۔ تمام محبان پہ یہ ثابت کر دیا، ہر عمل میں زیارت امام حسین ہے، ہر چیز میں زیارت امام حسین ہے۔ اور آج کربلا کا یہ جو ابھی چہلم پہ وہ ہوا ہے اجتماع، یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ کہ آج حسین زندہ ہے، اس پہ کتنا سلام ہو رہا ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے حسین پہ سلام کو؟ تو پروردگار اپنے نیک بندوں کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا، وہ ایسا بہترین جواب دیتا ہے جو دنیا کے لیے باعث معجزہ ہے۔ تو ہماری التجا ہے آپ سب سے، اور خود مجھ سے بھی میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ان 2.25 مہینوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔